حضور سیدی غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان میں ملائکہ اور شیاطین دونوں کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح تخلیق فرمایا ہے کہ وہ چاہے تو اللہ رب العزت کے قرب کا راستہ اختیار کرے، اللہ رب العزت کی رضا کا راستہ اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں تقرب میں اس کمال کو پہنچے جیسا کہ فرشتوں کی صفت ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ وہ نوری مخلوق ہیں، کھانے اور پینے سے پاک ہیں۔ تو اگر انسان اللہ کے قرب کا راستہ اختیار کرے تو وہ اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے افعال و اعمال سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی اور وہ محفوظ من المعصیت ہو جاتا ہے، گناہوں سے اللہ رب العزت کی خاص حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ مقربین صالحین کی یہی شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوتے ہیں۔ شیطان اور اس کے چیلے ان کو اغوا نہیں کر سکتے اور ان کو اپنے شر کا نشانہ نہیں بنا سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان کی اس منزل کو پہنچتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یاد ان کی غذا ہو جاتی ہے، انہیں کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ مہینے بعد کچھ کھا پی لیتے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ بشریت کی مثال قائم رہے کہ بشر تو ہیں ہی، تو بشر کے ساتھ بشریت کے ساتھ ایک گنا تعلق قائم رہے، ورنہ انہیں کھانے پینے کی حاجت بھی نہیں ہوتی۔ یہ مقربین کا بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے۔ اور ایسے ہی انسان میں یہ بھی صلاحیت ہے کہ وہ چاہے تو شیاطین کا اثر قبول کرے، اور جس طرح شیطان کی اللہ رب العزت نے یہ حالت بیان کی ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے حکم سے انکار کر دیا، حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ تو یہ انکار اور بغاوت، سرکشی انسان کی طبیعت میں آ جائے اور وہ تکبر کا پتلا بن جائے اور اللہ رب العزت کے ہر حکم کی نافرمانی کرے، حتیٰ کہ اللہ کے حضور، اللہ کے حکم کے سامنے سرنگو نہ ہو، سر نہ جھکائے، سجدریز نہ ہو، تو یہ پھر شیطان کی مثال ہے۔ وہ شیطان بن گیا ہے، بشر ہوتے ہوئے، انسان ہوتے ہوئے اس میں ساری مذمتیں اور ساری برائیاں شیطان والی ہیں۔ تو انسان کے لیے اللہ رب العزت نے دونوں راستے ہموار کر دیے ہیں، چونکہ انسان مکلف ہے، اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، وہ دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہے، اس کا یہ دارالامتحان ہے۔ چاہے تو سرکشی، گناہ، بغاوت، معصیت کا راستہ اختیار کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو اسی طرح نامراد و مردود کر لے جیسا کہ شیطان ہمیشہ کے لیے رجیم اور مردود ہو گیا، اور اگر چاہے تو اپنی عقل و دانش سے کام لے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے، تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرے، اللہ رب العزت کے حکم کو اپنا سب کچھ جانے اور عین شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کر دے اور اللہ کے حکم کو اپنا سب کچھ جانے، اس طرح زندگی گزارے کہ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آئے تو فرشتے یہ خوشخبری لے کر حاضر ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے
مطمئنہ جان، اے وہ جان جو مطمئن ہے اللہ کی یاد میں، جسے قرار قلب نصیب ہے، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹ، کہ جس رب کی یاد میں تو بے قرار تھا اور جس رب سے ملنے کو تو نے تڑپ تڑپ کر زندگی گزاری بے قرار ہو کر، اب خوشی کا موقع ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے۔ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹ، وہ خوشی کا وقت آ چکا ہے۔ اور تجھے ہم پہلے ہی خوشخبری سنائے دیتے ہیں، راضیۃ مرضیہ، کہ تو اللہ کی نعمتوں پر راضی ہے اور اللہ تیری اطاعت والی زندگی پر تجھ سے راضی ہے۔ راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ بندہ اللہ سے کیا راضی ہے؟ بندہ اللہ سے راضی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں پر راضی ہے، اس کی عطاؤں پر راضی ہے، اس کی تقسیم پر راضی ہے، یہ بندے کی رضا ہے۔ اور اللہ کا اپنے بندے سے راضی ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے یا بندی کی زندگی سے راضی ہے کہ اس کی اطاعت والی زندگی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پسند ہے۔ فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری نعمتوں کی جنت میں۔ محترم معزز سامعین کرام، بات بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تشویش نہیں ہے، بات بالکل واضح ہے۔ ایک اطاعت کا راستہ ہے اور ایک نافرمانی کا راستہ ہے۔ اطاعت کا راستہ وہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور بغاوت معصیت کا راستہ وہ خدا نخواستہ اس کے برعکس دوزخ کی طرف جاتا ہے۔ راستے یہی دو ہیں، اور اللہ رب العزت نے بندے پر جا بجا قرآن کی آیات میں اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے واسطے سے دونوں راستے بالکل واضح کر دیے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ اگر انبیاء کرام کا سلسلہ نہ ہوتا، انبیاء کرام تشریف نہ لاتے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں حق کا راستہ بتانے کے لیے اور باطل کی نشاندہی کے لیے کہ ہم اس سے بچ سکیں، اگر اس نشاندہی کے لیے انبیاء کرام تشریف نہ لاتے، بفرض محال فرض کیجئے کہ اللہ کے کلام نہ اترتے، تورات مقدس، زبور مقدس، انجیل مقدس اور دیگر مختلف کتب سماویہ اور صحائف سماویہ، اور قرآن مجید بالفرض نازل نہ بھی ہوتا، اللہ رب العزت نے انسان کو شعور ممیز، عقل ممیز، آسان لفظوں میں انسان کو ایک اندر کا ضمیر اور اندر کا انسان وہ عطا کیا ہے جو دونوں راستوں میں امتیاز کر سکتا ہے، دونوں راستوں میں اس کو واضح فرق دکھا سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ فرض کیجئے کہ جس نے یہ حدیث نہ سنی ہو کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، حدیث پاک میں ہے کہ کاذب پر، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، اور اس طرح جھوٹ کے بارے میں جتنی بھی مذمت قرآن یا حدیث میں آئی ہے وہ اس تک نہ پہنچی ہو، تو خود انسان کا ضمیر، خود انسان کا شعور اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ جھوٹ غلط ہے، منافقت ہے، صحیح بات سے اعراض کرنا ہے، سامنے والے کو دھوکہ دینا ہے، اس کو دھوکے میں رکھنا ہے۔ ایسے ہی سچ کی فضیلت پر اگر قرآن کی آیات اور احادیث کسی کے سامنے نہ بھی ہوں تو خود سچ اپنی سچائی جتا دیتا ہے، خود سچائی واضح کرتی ہے کہ میں صحیح ہوں، میں حق ہوں، اور اس کے برعکس جھوٹ وہ ناحق ہے۔ اللہ حاضر القیاس جملہ احکامات شرعیہ اور احکامات شرعیہ حسیہ کی یہی مثال ہے۔ احکامات دو قسم کے ہیں، احکامات شرعیہ حسیہ اور دوسرے احکامات
احکامات غیر حسیہ، غیر حسیہ میں بھی جتنے اعتقادات ہیں وہ سب کا سب انسان کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ سب سے بڑا حق وہ اللہ کا ایک ہونا ہے، واحد و یکتا ہونا ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور کتابوں کی صورت میں اگر ہدایت نازل نہ بھی کی ہوتی تو ہمارے تمام ائمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنے شواہد، اتنے بینات اس کی ذات میں اور ادھر ادھر بکھیر کر رکھ دیے ہیں کہ انسان اس حقیقت کو جان سکتا ہے کہ لائق عبادت صرف ایک ہے، ذات باری تعالیٰ، اور اس کا نام اللہ ہے۔ حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے دونوں اثر قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، چاہے تو وہ ملائکہ اللہ کے فرشتوں، اللہ کے فرشتوں کی صفات کو اپنے اندر لے لے، اور اگر چاہے تو بغاوت اور معصیت کا راستہ اختیار کر کے وہ شیطان اور اس کے چیلوں کی مذمومہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے اور اللہ کی نافرمانی کرے۔ ابا واستکبر کا راستہ چلے یا پھر وسجد واقترب کا راستہ چلے، اللہ کے حضور جھک جائے اور قریب ہو جائے اور قریب ہوتا چلا جائے اور قربت کی منزل وصال تک پہنچے، اللہ تعالی نے اس میں یہ صلاحیت بھی رکھی ہے۔ اور چاہے تو مسلسل انکار، اللہ کے ہر حکم سے انکار اور تکبر کی وجہ سے وہ خلود فی النار، اللہ رب العزت کی ناراضگی کو اختیار کر لے۔ فیصلہ اللہ پاک نے انسان پر چھوڑ دیا ہے کہ اپنے لیے اچھا چاہے تو اس کے لیے اچھا ہوگا اور برا چاہے تو برا ہوگا۔ اچھا چاہے گا تو بدلہ اچھا ملے گا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور اگر اپنے لیے برائی کا راستہ اختیار کرے اور برا چاہے تو برائی کا بدلہ برائی ہی ہوگا۔ ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اپنے نیک بندوں کی شان بیان فرمائی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 65 ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رجیم قرار پایا، اللہ کی رحمتوں سے محرومی کا فیصلہ اس کے لیے دائمی ہوا، تو اس نے عرض کی، اس نے کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ہر طریقے سے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، میں ٹھیک اس راستے پر بیٹھوں گا جو راستہ تیری طرف آتا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر جو تیری طرف آتا ہے میں اس پر بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں طرف سے بائیں طرف سے، ہر طرح سے انہیں اغوا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس نے یہ چیلنج دیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ تو اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی نافرمان پائے گا۔ ناشکری کا مطلب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا، اور اللہ کی نعمتوں کی سب سے بڑی ناقدری وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو صلاحیتیں، اعضاء اور تمام نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، سو جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کو نافرمانی میں صرف کرنے کی وجہ سے بڑا ناشکرا ہے، اور شیطان نے بھی یہی ناشکری کی تھی۔ اللہ تعالی نے اس کے جواب میں، جبکہ اس نے یہ بات کہی کہ
میں انہیں گمراہ کروں گا اور ان میں سے اکثر کو تو ناشکرہ پائے گا۔ اللہ تعالی نے اس سے ارشاد فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جا تجھے میں نے طاقت دی ہے، تجھے سلطنت سطوت دی ہے، بغاوت میں سرکشی میں، بغاوت اور سرکشی کا تو علم بردار ہے، میں نے تجھے یہ صلاحیت دی ہے اس لیے کہ میرے بندوں کا امتحان ہو، میرے بندے اپنی میری عطا کردہ نعمت شعور کو استعمال کر کے تیری بغاوت سے بچیں اور میرے راستے پر آئیں۔ میں نے انہیں یہ صلاحیت دی ہے اور تجھے یہ طاقت اس لیے دی ہے تاکہ ان کا امتحان ہو۔ لیکن سن لے، یقیناً میری خاص بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر، بندے تو سارے اللہ ہی کے ہیں، بندے تو سارے اللہ ہی کے ہیں، لیکن یہاں جن بندوں کی بات ہو رہی ہے اور جن کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے وہ خاص بندے ہیں۔ ان عبادی، یقیناً میرے خاص بندوں کی شان یہ ہے، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ یا اللہ ان پر شیطان کا بس کیوں نہیں چلے گا؟ وہ بھی تو تیرے دوسرے بندوں کی طرح تیرے بندے ہیں۔ دوسرے بندوں کے بارے میں تو نے شیطان کو اغوا کاری کی کھلی چھٹی دے دی ہے، جبکہ تیرے خاص بندوں کے بارے میں تیرے ارشاد ہے کہ ان پر شیطان کا بس نہیں چلے گا۔ وہ بس کیوں نہیں چلے گا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ جو میرے بندے اور بندیاں میری طرف آنا چاہتے ہیں اور میرا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کا ارادہ اور نیت یہ بن جاتی ہے کہ وہ میری طرف آنا چاہیں اور وہ کوشش میں لگ جاتے ہیں، تو پھر خود میری رحمت بڑھ کر ان کو تھام لیتی ہے، میری رحمت بڑھ کر خود انہیں سہارا دیتی ہے۔ وہ ایک بالش تلتے ہیں، میری رحمت انہیں اپنی طرف کھینچ کر لے آتی ہے۔ وہ میری طرف چل کر آنا چاہتے ہیں، میری رحمت انہیں اپنی طرف دوڑا کر لے آتی ہے۔ میرے عام بندوں اور میرے ان خاص بندوں میں فرق کوشش کا ہے، سچی نیت کا ہے، سچے ارادے کا ہے۔ میرے عام بندوں اور خاص بندوں میں فرق دل کے ارادے کا ہے، اقدام کا ہے، کوشش کا ہے کہ پیش قدمی کون کرتا ہے۔ میرے عام بندوں کی حالت یہ ہے کہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی انہیں نیکی کروا دے، کوئی ان سے اطاعت کا کام لے لے، وہ اس انتظار میں رہتے ہیں۔ جبکہ میرے خاص بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ نیکی کا موقع کب آئے، بس وہ بڑھ جاتے ہیں، بس وہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ میری رضا انہیں کس طرف سے حاصل ہو جائے، کس جہت سے حاصل ہو جائے۔ وہ میری رضا ڈھونڈتے ہیں، میری رضا ان کو ڈھونڈتی ہے۔ میرے خاص بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ میری رضا کے متلاشی رہتے ہیں اور میری رضا ان کی متلاشی رہتی ہے، لہذا منزل آسان ہو جاتی ہے۔ شیطان ان پر اغوا کاری کیسے کرے، شیطان انہیں اپنی سرکشی کا نشانہ کیسے بنائے کہ وہ میری رضا میں ہے اور میری رضا ان کی رضا میں ہے۔ میرے عام بندوں کی حالت یہ ہے کہ نہ وہ میری رضا چاہتے ہیں، نہ میری اطاعت کے متلاشی رہتے ہیں۔ وہ تو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ موقع ملا نماز پڑھ لیں گے، موقع نہ ملا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے عام بندوں کی حالت یہ ہے کہ وہ میری اطاعت کی طرف جستجو نہیں کرتے، شوق نہیں کرتے، ان کے دلوں میں شوق نہیں ہے کہ وہ مجھے راضی کریں، ان کے دلوں میں شوق دنیا کے حرص و ہوس کا ہے، ان کے دلوں میں شوق دنیا حاصل کرنے کا ہے، وہ میری اطاعت کا شوق نہیں رکھتے۔ اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو دے دی کہ شیطان سے فرما دیا کہ اے ابلیس جو کرنا ہو کر لے، دائیں طرف سے حملے کر یا بائیں طرف سے، آگے سے حملہ کر یا پیچھے سے حملہ کر، اپنے سارے لشکروں کو لے کر آ جا کہ جو میرے بندوں کو نظر نہیں آتے، اپنے سارے چیلے اکٹھے کر لے،
اپنے لاہ و لشکر سمیت اور معصیتوں کے سارے جال اور پلندوں سمیت میرے نیک بندوں اور بندیوں پر حملہ کرنا چاہے گا تو ہمیشہ پسپائی کا شکار ہوگا، ہمیشہ تو رسوا ہوگا، ہمیشہ خوار ہوگا، میرے نیک بندوں پر تیرے کسی حملے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان کی کہ شیطان کو اسی وقت فرما دیا کہ ان میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ وہ خاص نعمت کس وجہ سے ملی؟ وہ وجہ یہی ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے کہ جو نیک بندے، جو خاص بندے میری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ان کی لگن، ان کی دغز یہ ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ وہ میری رضا کے راستوں کو پوچھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا کہ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے۔ وہ میری رضا کا پتہ پوچھتے ہیں، وہ میرا پتہ پوچھتے ہیں، وہ ان راستوں کی نشاندہی کے تعین میں سرگرداں رہتے ہیں کہ اللہ کیسے راضی ہوگا۔ بس ان کا یہ شوق دے کر، ان کی جستجو دے کر لنہدینہم سبلنا، پھر انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم ان کے دل پر ہدایت اتار دیتے ہیں اور خود بخود راستوں کے سرے ان تک پہنچ جاتے ہیں اور ان راستوں پر وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ محسنین سے مراد وہی ہے جو نیکی کے راستے پر چلنا چاہے۔ دور کتنا ہی پرفتن کیوں نہ ہو، گناہوں کے کتنے ہی گرداب کیوں نہ ہو، معصیتوں کے کتنے ہی طوفان کیوں نہ ہو، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ کا مرید ہے، مرید کا مطلب ارادہ کرنے والا، جو اللہ کا مرید ہے، جو اللہ کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا راستہ دیتا ہے۔ یہ جو پیر و مرشد اور مرید کی صلاح ہے، مرید اصل میں مرشد کا مرید نہیں ہوتا، مرید اصل میں اللہ کا مرید ہوتا ہے، کیونکہ مرید کا مطلب ارادہ کرنے والا۔ وہ چونکہ اللہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے کوئی نہ کوئی نیک بندہ مرشد، رہبر، رہنما، ہادی بن کر اسے عطا فرما دیتا ہے، اور ڈیوٹی اور ذمہ داری دے دی جاتی ہے کہ اے میرے صالح بندے، یہ دیکھ میرا ارادہ کرتا ہے، یہ میری ارادت، میری قربت چاہتا ہے، ہماری طرف سے اس کی رہنمائی کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے، بس اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہم تک پہنچا دیں۔ حضور سید خواجہ معین الدین حسن اجمیری چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد حضور خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں بیت اللہ شریف پہنچا۔ میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، یہ تیرا ارادہ کرتا ہے، یہ تجھ تک پہنچنا چاہتا ہے، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجیے۔ اور پھر مجھ سے فرمانے لگے اے معین الدین، ہم نے تجھے اللہ تک پہنچا دیا ہے۔ تو مرید کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تک پہنچے، جو اللہ کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ لنہدینہم سبلنا کی بشارت اس کے لیے نہ ہو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے میلے جھمیلے بھی ساتھ ہوں اور پھر ہم اللہ کے وصال اور اللہ کے قرب کی منزل بھی پالیں۔ یہ آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کا حرص و ہوس کی بٹھی بھی گرم رہے اور اللہ کی محبت کا قرار بھی ہمیں نصیب ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا وما برتہا، دنیا اور آخرت، یعنی دنیا کا حرص و ہوس اور آخرت یعنی اللہ کی رضا، یہ تو آپس میں سوکنوں کی مثل ہے۔ ان کا تو ہمیشہ کا آپس کی دوری ہے۔ ضدین سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنے چیزیں پیدا کی ہیں وہ
ان کے درمیان ازداد ہے. یعنی اگر آگ ہے تو پانی ہے، اگر دھوپ ہے تو چھاؤں ہے، اگر دن ہے تو رات ہے، اگر سیاہ ہے تو سفید ہے، اگر کوئی اندھا ہے تو کوئی بینا بھی ہے، اگر کوئی دیکھ سکتا ہے تو کوئی نہیں بھی دیکھ سکتا، اور اگر کوئی جان سکتا ہے تو کوئی جاہل بھی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم یہ چاہیں کہ دنیا کی بھی غلاظت ساتھ چلے اور آخرت میں اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی دیدار کی نعمتیں بھی ہمیں حاصل ہو جائیں، نہیں ہو سکتا. حضور سید غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارہا خطبات میں اسی بات کو ارشاد فرماتے تھے کہ تم چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی لتھڑے رہو اور اللہ کی رحمت میں بھی نہا جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کی رضا وہی پاتا ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچے، اللہ کی نافرمانی بھی کرے اور امید اسے یہ ہو کہ اللہ کی رحمت مجھے سینے سے لگائے گی. ایک شخص دوسروں کو نقصان پہنچائے، اللہ کی مخلوق کو رلائے، اللہ کے بندوں کو پریشان کرے اور اذیت دے، اور چاہے کہ مرنے کے بعد سیدھا جنت اس کا استقبال کرے گی اور حوریں اس کے گلے میں ہار پہنائیں گی، نادان اور ناسمجھ ہے. اپنے تئیں اس نے یہ فلسفہ گڑھ لیا ہے. اسلام کا فلسفہ نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو کر رہو اور ساری زندگی اللہ کی رضا میں گزارو، تو پھر مرنے کے بعد بس اللہ ہی اللہ ہے. حضور سید غوث الاعظم رضی اللہ عنہ اپنے ایک بیان میں اور خطاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی نے اللہ کے قرب کی تلاش میں، اللہ کی عبادت میں ایک ویرانے اور جنگل میں کئی سال گزار دیے. کئی سال گزارنے کے بعد ان سالوں میں نہ ان کی کسی بندے سے ملاقات ہوئی، نہ کوئی انسان دیکھا. اچانک ایک اللہ کے ولی کو دیکھا. اللہ سے عرض کی کہ اللہ کوئی تیرے نیک بندے ہوں تو مجھے ملا دے. ایک نوجوان جس کی آسمان کی طرف نگاہیں تھیں، دائیں بائیں سے بالکل اس نے اپنی توجہ ہٹائی ہوئی تھی، بس آسمان کی طرف مسلسل دیکھے جا رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی، اس جنگل ویرانے میں پھنس گیا ہوں، راستہ کدھر سے ہے؟ راستہ کہاں ہے؟ مجھے راستے کی نشاندہی کرو. میں نے اس سے راستے پوچھا. آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہنے لگا کہ ہوا فہوا، بس وہی وہ ہے، بس وہی وہ ہے. مجھ سے اور کچھ نہ پوچھو، مجھ سے بس اسی کے بارے میں پوچھو، اسی کی بات پوچھو. میں نے کہا کہ اگر واقعی تم اللہ کی محبت میں اس طرح یکسو ہو تو کیا اس کے نام پر جان بھی دے سکتے ہو؟ بس میرا یہ جملہ کہنا تھا کہ اس کے جسم سے اسی وقت روح نکلی اور بے روح ہو کر اس کا جسم زمین پر آ گیا. وہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی میں بڑھا کہ ان کے کفن دفن کا اہتمام کروں تو ان کا لباس تو موجود تھا، مگر لباس کے اندر وہ اللہ کا نیک بندہ موجود نہیں تھا. وہ لباس تو موجود تھا، کپڑے تو موجود تھے تن کے، مگر اندر وہ انسان، وہ اللہ کا ولی، اس کا جسد موجود، جسم موجود نہیں تھا. میں حیران و پریشان ہوا. ہاتف غیب سے آواز آئی، اس کے جسم کو تم کیا ڈھونڈو گے؟ جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں ان کو بھی ان کے جسم کی خبر نہیں، اللہ کے فرشتوں کو بھی اس کے جسم کی خبر نہیں. اس کا جسم تو اللہ رب العزت کے قرب خاص میں، اللہ کی نعمتوں میں ہے. محترم سامعین کرام، راستہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ کے قرب کا راستہ ہے، اور ملے گا صرف اسی صورت میں کہ جب سچے دل سے تمام گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کیا جائے. یہ ملاوٹ جلاوٹ، ملا جلا ہونا، یہ ہماری شریعت میں ویسے ہی نہیں ہے. غش سے حضور نے ویسے ہی منع فرمایا ہے کہ من غش منا فلیس منا، جو دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جب کاروبار اور لین دین میں دھوکہ نہیں ہے تو اللہ کی دوستی میں بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر اللہ کے ہونا ہے تو یکسو ہو کر، تمام گناہوں سے ناتا توڑ کر بس اللہ کے ہو کر رہنا اللہ کا ہونا ہے. اس کے علاوہ سب نفاق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے برات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا قرب عطا فرمائے.